نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام کی سورہ احزاب آیہ نمبر 40 میں ارشاد فرمایا، بے شک محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیہ مبارکہ سے ایک بات واضح ہو گئی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اس روئے زمین پر جو آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے سلسلہ جاری فرمایا تھا، حضور پر آ کر اس کو ختم کر دیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کا دور نبوت آخری دور نبوت ہے، اور اس کے اندر کسی بھی قسم سے یہ کہنا کہ آپ کی نبوت زمانی ہے یا مکانی، ہر لحاظ سے حضور کی نبوت آخری نبوت۔ خاتم بھی پڑھا جا سکتا ہے، خاتم بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ خاتم کہیں گے تو بالکل جو ہے ختم کر دینے والا، اینڈ کر دینے والا، خاتم پڑھیں گے سر بمہر کر دینا۔ ہمارے ڈاک کے ایک طریقہ کار میں تھا کہ جو اہم چیز ہوتی تھی اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی تھی، سرکاری مہر، کہ اب یہ اس لفافے کے اندر، اس خط کے اندر، اس چیز کے اندر نہ کوئی چیز اندر جا سکتی ہے، نہ یہاں سے واپس آ سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد اگر کوئی انسان اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، اب وہ کسی بھی صنف میں اس کا دعویٰ کرے، بروزی ہونے کا، ذلی ہونے کا، یا یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو پہلے دن سے ہی خاتم النبیین تھے، آپ کو جب پیدا کیا گیا، آپ کا نور جب اللہ وحدہ لا شریک نے تخلیق فرمایا، اسی دن سے آپ خاتم النبیین تھے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام آئے، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے، تو اگر ان کے آنے کے بعد ان کی نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑا، ان کی خاتمیت پر کوئی فرق نہیں پڑا، تو آج اگر کوئی دعوی نبوت کرے تو یہ بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے، اسی طرح یہ بالکل غلط ہے۔ یہ نبوت مکانی ہو، نبوت زمانی ہو، قرآن اس بات پر بالکل شاہد ہے۔ خاتم بھی، خاتم بھی صرف اور صرف حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے دعوے کے اندر بالکل جھوٹا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، میرے مالک ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے یہ قرآن عربی زبان کے اندر نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں۔ اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ جناب میرے اوپر تو اردو میں وحی آتی ہے، میرے اوپر فارسی میں وحی آتی ہے، میرے اوپر انگریزی میں وحی آتی ہے، وہ اپنے بالکل دعوے میں بالکل غلط اور جھوٹا آدمی ہے، کیونکہ اللہ نے جس زبان میں، جس دور میں، جس قوم میں نبی کو بھیجا ہے اسی زبان کے اندر، عبرانی تھے تو عبرانی زبان میں انبیاء کرام تشریف لائے، ان کی زبانیں بھی عبرانی تھی، ان کی تعلیمات بھی عبرانی تھی، ان کی قوم بھی، سریانی تھے تو سریانی، حضور عربی تھے تو عربی۔ حضور کے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آپ جناب تک تو تمام انبیاء کے پاس یا میکائیل علیہ السلام یا پھر حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر آتے رہے، اور میرے اوپر کوئی ٹیچی لائے، درخشنی لائے، اور مٹھن لال لائے، تو یہ بالکل اپنے دعوے کے اندر بالکل ایسے انسان کا دعویٰ ہے جو ذہنی طور پر بالکل بیمار ہے۔ سامعین ذویل احترام و احتشام، یہ وحدہ لا شریک کا اعلان ہے۔ اب عقل اور شعور اس بات پر بالکل ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ایسے انسان کا دعویٰ بالکل ہوائی فائر ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔